بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف الہی کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کا بہت سختی سے محاسبہ کرتے تھے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو جاتا کہ آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اسے فوراً بلواتے اور اسے بدلہ لینے کا حکم دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے انفرادی ملاقات کرتے، ان کی ضرورتوں کو معلوم کرتے۔ جب وہ اپنا مطالبہ لے کر آپ کے پاس جاتے تو آپ اسے پورا کرتے۔ اسی طرح جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو کسی عوامی کام کے لیے فارغ کرتے تو مخصوص شکایتیں پیش کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کے بعض کاموں میں مشغول تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے ساتھ چلیں اور فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس پر میری مدد کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھایا اور اس آدمی کے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سر چکرا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت تم عمر سے شکایت نہیں کرتے جب وہ تمہارے پاس آتا ہے، اور جب مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے تب تم اس کے پاس آتے ہو۔ وہ آدمی اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے واپس جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب دوبارہ وہ آپ کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اس کے سامنے پھینک دیا اور کہا، درہ ہاتھ میں لے لو اور میرے سر پر اتنا ہی زور سے مارو جتنا زور سے میں نے تم کو مارا تھا۔ اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، اے امیر المومنین، میں اللہ کے لیے اور آپ کی عظمت کی وجہ سے اسے درگزر کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس طرح نہیں، یا تو اسے اللہ کے رضا کے لیے اور اس سے ثواب کی خاطر معاف کر یا مجھ سے بدلہ لو۔ اس نے کہا، امیر المومنین، میں اللہ کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، ان میں احنف بن قیس بھی تھے جنہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے۔ پھر خود کو مخاطب کر کے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تو بے وقت تھا، اللہ نے تجھے اونچا مقام دیا۔ تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی۔ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت عطا کی، پھر تجھے مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا۔ تیرے پاس ایک آدمی مدد کا طالب بن کر آیا اور تو نے اسے مارا۔ کل جب تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے کیا جواب دے گا؟ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بہت ملامت کی۔ ایاس بن مسلمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں بازار میں تھا کہ ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دھکیلتے ہوئے کہا، اے سلمہ، اس طرح راستے سے ہٹ کر چلو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک کوڑا رسید کیا۔ اتفاق سے وہ میرے کپڑے کے کنارے لگا، میں راستے سے ہٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ دوسرے سال جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں مجھ سے ملے تو کہا، اے سلمہ، کیا اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، اے امیر المومنین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے مجھے لے کر اپنے گھر گئے اور 600 درہم کی بھری ہوئی ایک تھیلی نکالی اور کہا، اے سلمہ، اسے لے جاؤ اور اس سے اپنا کام چلاؤ، اور جان لو کہ یہ عنایت گزشتہ سال کے دھکیلنے کے بدلہ میں ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم،
اے امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہ دلاتی تو مجھے وہ یاد ہی نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اسے اب تک نہ بھولا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاسبہ نفس کے بارے میں کہا کرتے تھے، اپنے نفسوں کا خود محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔